السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارا ٹاپک الیکشن ہائی رسک ٹریڈنگ کے حوالے سے ہے۔ الیکشن کسی بھی ملک کی کرنسی کو ایک دن کے اندر، بلکہ ایک دن تو بہت زیادہ ٹائم بول دیا، چند منٹس چند سیکنڈز کے اندر کسی بھی کرنسیز کو بہت زیادہ یا تو اوپر لے کر چلے جاتے ہیں یا نیچے لے کر چلے جاتے ہیں۔ لاسٹ ڈیز کے اندر ہمارے پاس الیکشن ہوئے تھے پاکستان کے اندر، انڈیا کے اندر، پوری دنیا کے اندر سب سے زیادہ جو ٹریڈنگ ہوتی ہے وہ یورو یو ایس ڈی پہ ہوتی ہے، وہ جی بی پی یو ایس ڈی پہ ہوتی ہے، یو ایس ڈی، یورو، جی بی پی، ان تین کرنسیز کے ساتھ ہم لوگ ٹریڈنگ کرتے ہیں۔ تو پیچھے ایک نیوز آئی تھی، اس نیوز کو سب سے پہلے دیکھتے ہیں اور آج کے اس ٹیٹوریل کے اندر اس نیوز کے حوالے سے ہم بات کریں گے، اور کوشش کروں گا اس ٹیٹوریل کے آخر تک آپ لوگوں کو الیکشن ٹریڈنگ کے حوالے سے اتنا گائیڈ کیا جا سکے۔ آنے والے وقت کے اندر میں آپ لوگوں کے درمیان میں ہوں نہ ہوں، کوئی ہو نہ ہو، آپ لوگ اس فیلڈ کے اندر الیکشن کے معاملے کے اندر خود کفیل ہو جائیں۔ کبھی بھی سب سے پہلا سوال یہ ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کو پتہ کیسے چلے گا کہ الیکشن کیسے ہوں گے۔ forexfactory.com ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ کے اندر جب بھی جس دن بھی آپ لوگ ٹریڈنگ کرتے ہیں، سب سے پہلے آپ نے انڈیکیٹر نہیں دیکھنے، سب سے پہلے آپ نے مارکیٹ کا ریٹ نہیں دیکھنا، سب سے پہلے آپ نے سپریڈ نہیں دیکھنا، بلکہ سب سے پہلے آپ نے فارکس فیکٹری، میں اس وجہ سے کہتا ہوں کیونکہ یہ سب سے آسان ویب سائٹ ہے، اس ویب سائٹ کو وزٹ کرنا ہے forexfactory.com، اور 3:51 ابھی پاکستان کا ٹائم ہے۔ تو اس ٹائم کے اوپر آپ کلک کریں گے تو کلک کرنے کے بعد آپ کا جو ٹائم ہے اس جگہ کے اوپر آپ کا آپشن آئے گا میچ آٹومیٹکلی، یا اس جگہ کے اوپر آپ، چونکہ میں پاکستان سے ہوں تو میرا یہ +5 GMT ہے، تو اس جگہ کے اوپر آپ نے اپنے ٹائم کے مطابق یہ ٹائم سلیکٹ کر دینا ہے۔ 4:04 ہو چکے ہیں، پہلے کی جو اپڈیٹ تھی وہ نہیں تھی، تو اس کے اندر ہم لوگ آج بات کریں گے۔ سب سے پہلے آپ لوگوں نے جب بھی ٹریڈنگ کرنی ہے تو سب سے پہلے آپ نے اس دن کے لیے نیوز دیکھنی ہے، اس دن صبح لے کر سب سے پہلے دیکھیں گے تو آپ کو آج یو ایس ڈی کی نیوز آ رہی ہیں، جی بی پی کی نیوز آ رہی ہیں، سی ایچ ایف کی نیوز آ رہی ہے، جی بی پی کی آ رہی ہے، اس سے نیچے سی ایچ ایف کی آ رہی ہے، یورو کی آ رہی ہے اور کیڈ کی آ رہی ہے۔ تو سب سے پہلے آپ نے ان ٹائم کو دیکھنا ہے اور ان کرنسیز کو دیکھنا ہے۔ یاد رکھیں، اگر آپ کے یو ایس ڈی کی نیوز ہے تو یو ایس ڈی کی نیوز تمام پیئرز پہ جن کے اندر یو ایس ڈی آتا ہے ان تمام پہ اثر کرے گی۔ اگر این زیڈ ڈی کی نیوز ہے تو جن پیئرز کے اندر این زیڈ ڈی آتا ہے، وہ این زیڈ ڈی جے پی وائی ہو، این زیڈ ڈی یو ایس ڈی ہو، جی بی پی این زیڈ ڈی ہو، ای یو آر این زیڈ ڈی ہو، یا اے یو ڈی این زیڈ ڈی ہو، یا کوئی بھی ایسا پیئر ہو جس پیئر کے ساتھ این زیڈ ڈی آتا ہو، ان تمام پیئرز پہ اثر کرے گی۔ ایک اور چیز کہ جب بھی جی بی پی کی نیوز آتی ہے تو اس کا تھوڑا سا اثر یورو پہ بھی ہوتا ہے، اور جب یورو کی نیوز آتی ہے تو اس کا اثر جی بی پی پہ بھی ہوتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے یو ایس ڈی کس کنٹری کی کرنسی ہے، جی بی پی کس کنٹری کی کرنسی ہے۔ تو اس حوالے سے میں آج اس ٹاپک کو تھوڑا آگے لے کر نہیں جاتا کیونکہ ہمارا ٹائم کافی ہو جائے گا۔ آج ہم لوگ بات کریں الیکشن کے حوالے سے، تو سب سے پہلا سوال جو مجھ سے کیا گیا کہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ آج فلاں ملک کے الیکشن ہے۔ ٹی وی ہم دیکھتے نہیں، پاکستان کے اندر رہنے والا شخص پاکستان کی نیوز کو تو دیکھ سکتا ہے، نو ڈاؤٹ ان کی جو نیوز ہیں وہ نیوز میں الیکشن کا بھی ذکر ہوتا ہے، لیکن زیادہ تر نہیں ہوتا۔ آسٹریلیا کی نہیں ہوتا، یو ایس اے، یو کے، ان الیکشن کے اندر ہمارے پاس ذکر ہوتا ہے، لیکن پھر بھی یہ ضروری نہیں کہ ہم جس ٹائم کے اوپر نیوز دیکھیں تو اس ٹائم ہمیں پتہ چل جائے۔ تو سب سے پہلے آپ نے forexfactory.com ویب سائٹ دیکھنی ہے، اور پہلے ہر منڈے کو آپ لوگوں نے پورے ویک کی نیوز دیکھنی ہے، اور ہر ڈے کو، کیونکہ یہ ڈیلی چینج بھی ہوتی رہتی ہیں، کچھ نیوز نکل جاتی ہیں، کچھ اگلی نیوز بھی ایڈ ہو جاتی ہیں۔ تو آپ نے ادھر الیکشن کا دیکھنا ہوگا، تو نیچے ایک آ رہا ہے آل ڈے کے اندر جی بی پی پارلیمنٹری الیکشنز ہیں۔ آل ڈے کا مطلب ہے صبح سے الیکشن شروع ہوں گے، کچھ ٹائم ہوتا ہے جیسے پاکستان میں صبح 9 سے لے کر شام 5 بجے تک، انڈیا کے اندر آئی ڈونٹ نو کون سا ٹائم ہوتا ہے، پولنگ کا ٹائم ہوتا ہے، پھر رزلٹ آنا شروع ہو جاتے ہیں، پھر مقابلہ ہوتا ہے، اور رات گئے تک جا کر رزلٹ نکلتا ہے۔ تو اس کا جو اثر ہوتا ہے وہ جو ٹی وی ہیں، جو ان کا میڈیا ہوتا ہے، وہ آہستہ آہستہ بتانا شروع کر دیتے ہیں، اور اندازہ لگنا شروع ہو جاتا ہے کہ کون سی پارٹی
जीत रही है, लेकिन फुल जो रिज़ल्ट आता है वो रिज़ल्ट एंड के ऊपर आता है। तो सबसे पहले जो सवाल है कि हम लोग किस तरीके से देखेंगे, आप फॉरेक्स फैक्ट्री पे जाकर देखेंगे इलेक्शंस के ऊपर, तो उस जगह के ऊपर आपको पता चल जाएगा। इस चीज़ के ऊपर हम लोग एक और जगह पे बात करेंगे, लेकिन वो थोड़ा सा आगे चलकर बात करेंगे। सबसे पहली चीज़ देखें कि हाई रिस्क ट्रेडिंग है, इंतहाई हाई रिस्क ट्रेडिंग है। हाई रिस्क ट्रेडिंग के अंदर आपकी दुनिया के अंदर जितनी भी ट्रेडिंग होती है उन सबसे ज़्यादा ख़तरनाक न्यूज़ ट्रेडिंग होती है, और न्यूज़ ट्रेडिंग के अंदर सबसे ज़्यादा ख़तरनाक इलेक्शन ट्रेडिंग होती है। इलेक्शन ट्रेडिंग के अंदर ये बात जहन के अंदर रख लें कि दुनिया में सबसे ज़्यादा हाई रिस्क ट्रेडिंग है, न्यूज़ ट्रेडिंग में भी हाई रिस्क ट्रेडिंग है। तो इसके अंदर आप लोगों को दो चीज़ें देखनी होंगी। एक चीज़ देखनी है कि न्यूज़ जो इलेक्शन है वो कब आ रहे हैं। क्या ज़्यादातर जो इलेक्शन होते हैं वो इतवार को होते हैं, कुछ इलेक्शन ऐसे होते हैं जो जुबुत जुमरात जुमे को भी होते हैं। तो सबसे पहले आपने अपने माइंड को सेट करना है, अपने आप अपना माइंड बनाना है कि न्यूज़ आ कब रही है। अगर इलेक्शन आ रहे हैं इतवार के दिन, मार्केट बंद होगी, जुमे वाले दिन बंद हो जाती है रात के पिछले पर, और इतवार सोमवार वाले दिन रात के टाइम ओपन हो जाती है। तो उस वजह से आपने दो चीज़ों में से एक चीज़ नोट करनी है कि क्या इलेक्शन किस दिन के अंदर आ रहे हैं। क्या इलेक्शन जो हमारे पास आ रहे हैं वो इलेक्शन एक वर्किंग डे में आ रहे हैं या एक हॉलीडेज़ के अंदर वो इलेक्शन आ रहे हैं। तो इस चीज़ के ऊपर हम फिर बात करेंगे। दूसरी चीज़ कि जब इलेक्शन आ रहे हैं इसमें दो किस्म की ट्रेडिंग होती है। अगर आप लोगों के इलेक्शन आ रहे हैं, इसको अगर हम H1 टाइम फ्रेम के ऊपर देखें तो एक मार्केट के अंदर एक बहुत बड़ी कैंडल बनी है, बहुत बड़ी कैंडल हुई, क्योंकि GBP की न्यूज़ थी। तो ये H1 टाइम फ्रेम के अंदर देखें तो ये एक बहुत बड़ा गैप आया है, मार्केट के अंदर बहुत बड़ा गैप आया है, और एक कैंडल 668 पिप की आई है, और वो मार्केट के अंदर जो गैप है वो फिल भी हुआ है। अब अगर हम GBP USD के ऊपर देखते हैं, क्योंकि ज़्यादातर असर इसके GBP के ऊपर भी था, तो इस जगह के ऊपर मार्केट में चंद सेकंड के अंदर एक गैप आया है, और वो 280 पिप का एक गैप आया है। ये चीज़ आप लोगों ने नोट कर लेनी है। मार्केट में गैप पे कौन सा आर्डर एक्टिव होगा ये चीज़ भी देख लेनी है। अगर मार्केट के अंदर वर्किंग डे के अंदर न्यूज़ आ रही है, आप लोगों ने कोशिश करनी है उस न्यूज़ के ऊपर ट्रेड नहीं करनी। किसी भी टाइम कोई फिक्स टाइम नहीं होता कि 2:10 पे रिज़ल्ट आएगा, 2:20 पे रिज़ल्ट आएगा, किसी भी टाइम रिज़ल्ट आ सकता है, और वो एक सेकंड आपकी पूरी ज़िंदगी की इन्वेस्टमेंट को लेकर जा सकता है। तो सबसे पहले ये है कि वर्किंग डे के अंदर अगर न्यूज़ हो रही है तो आप लोगों ने ट्रेडिंग न्यूज़ के ऊपर नहीं करनी। और अगर आप लोगों की जो ट्रेडिंग है वो ट्रेडिंग आप लोगों ने अगर वर्किंग डे के अलावा इतवार को न्यूज़ है तो लाजमी सी बात है जुमे को बंद होगी, तो सोमवार वाले दिन, पीर वाले दिन जब आप लोगों को न्यूज़ ओपन होगी तो मार्केट में एक बहुत बड़ा सा गैप आएगा। अब उस गैप के लिए आपके पास बेहतर हल ये कि आप ब्रोकर चेक करें। ब्रोकर्स के बहुत ज़्यादा असरात होते हैं। हमने एक बार FBS ट्रेडिंग ब्रोकर के अंदर हमने ट्रेड लगाई हुई थी इलेक्शन के हवाले से। तो हमने जिस टाइम के ऊपर हम लोगों ने एक डायरेक्ट बाई लगाई, एक डायरेक्ट सेल लगाई, जब मार्केट क्लोज होने से 2 मिनट पहले, 3 मिनट पहले 20-30 पे अकाउंट वॉश हो रहा था। नो डाउट स्प्रेड भी इंक्रीज़ होता है, लेकिन उस जगह के ऊपर उनका फिक्स स्प्रेड अकाउंट था। तो उस जगह के ऊपर हमने 2 अलग अलग बंदों के नाम पे अकाउंट हुए, एक पे बाई लगा ली, एक पे सेल लगा ली। मार्केट में गैप आया मंडे वाले दिन, तो उन्होंने कहा भाई हम प्रॉफिट नहीं देते, लॉस हुआ वो तो उजड़ गया, उनको तो छोड़ दे। प्रॉफिट हुआ नहीं देते, पूछा क्यों नहीं देते, तो बोलते हैं भाई इस वजह से नहीं देते कि हमारा कानून ये है कि जिस दिन मार्केट के अंदर गैप आएगा उस दिन के अंदर हर वो ट्रेड जिस 24 आवर से पहले लगी हुई है, मतलब जुम्मे वाले दिन सुबह ट्रेड लगाएंगे, मार्केट में गैप आ जाएगा, तो उस टाइम के ऊपर भी आप लोगों को प्रॉफिट नहीं मिलेगा। मैं इस वजह से आप लोगों को बोलता हूं कि अपने ब्रोकर के हवाले से आप लोग मोहतात रहें। आपके ब्रोकर के आपके नफ़ा और आपके नुकसान के ऊपर बहुत ज़्यादा असरात होते हैं। विदाउट ग्रुप काम नहीं करना, मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ। तो उसके लिए हाल ये है, अच्छा ब्रोकर यूज़ करें, ट्रू ECN ब्रोकर यूज़ करें। और मार्केट को अगर इतवार वाले दिन या हफ्ते वाले दिन जिस दिन मार्केट की छुट्टी होती है, ट्रेड होती है, न्यूज़ इलेक्शन आ रहे हैं, तो GBP के इलेक्शन आ रहे हैं, तो GBP USD के मार्केट के क्लोज होने से पहले ट्रू STP ब्रोकर आप यूज़ कर लें, और उसको 5-7 मिनट पहले एक पे बाई लगा लें, एक पे सेल लगा लें।
تو انشاءاللہ آپ کو جب منڈے کو مارکیٹ میں گیپ آئے گا 100 پپ کا 200 پپ کا لائک گیپ آ جاتا ہے تو آپ کا 30 پپ پہ ایک اکاؤنٹ واش ہو جائے گا, دوسرا 30 پپ پہ ڈبل ہو جائے گا, اور 200 پپ کی اوپر جو آپ کا اکاؤنٹ ہوگا وہ آپ کا اکاؤنٹ 8 گنا زیادہ ہو جائے گا. تو ٹوٹل کے اندر آپ کو فائدہ ہوگا. یہ ایک وجہ ہے جس وجہ سے آپ لوگ ٹرو ایس ٹی پی بروکر کے اندر کام کر سکتے ہیں اور پرافٹ کما سکتے ہیں, بہت اچھا پرافٹ کما سکتے ہیں. اگر آپ کے پاس ٹرو ایس ٹی پی بروکر نہیں ہے, پھر میں آپ کو بول رہا ہوں بروکر سے. میں رات کو بھی ایک بندے کا کیس سن رہا تھا, اس بندے کے ایک بروکر کے اندر وڈرا کا مسئلہ تھا. تو میں نے کچھ عرصہ پہلے اس کا ایک وڈرا آئی ڈونٹ نو کہ $1200-1500 کرا کر دیا تھا. وہ تنی گروپ میں نہیں تھا, بروکر کے اندر جان پہچان والے لوگ تھے. تو اس کو ہم نے بولا تھا کہ وڈرا کوشش کرتے ہیں, آپ کا رکا ہوا ہے تو ہم کروا دیتے ہیں. پھر پرسوں کال کی رو رہا تھا, اس کو اس دن بولا گیا کہ تنی گروپ جوائن کر لیں. اس کو اوپر سے جو کمپنی کے اندر سے کال آئی تھی, جو مخلص لوگ تھے, انہوں نے کہا کہ تنی گروپ جوائن کر لیں, مسئلہ نہیں بنے گا. اس نے کہا بھائی میں تو تنی گروپ نہیں کرتا, چونکہ ہمارا قانون یہ ہے تنی فاریکس کا کہ ہر شخص کی ہیلپ کرنی ہے, چاہے وہ تنی گروپ کے اندر ہے, چاہے ہمارے بروکرز کے اندر ہے, چاہے جن پہ ہم کام کرتے ہیں ان کے اندر ہے نہیں ہے. تو 2 دن پہلے جب اس بندے نے اس کا $5500 کا مسئلہ تھا اور اس کو وڈرا رکا ہوا تھا, تو آئی ڈونٹ نو, میرے پاس وہ الفاظ نہیں ہیں, میں پھر بھی کوشش کر رہا ہوں کہ اس کو وڈرا مل جائے. لیکن اس کے جو الفاظ تھے, اس کی جو احساسات سے, وہ میرے پاس وہ الفاظ نہیں ہیں کہ میں آپ کو بتا سکوں. وداؤٹ گروپ کام نہیں کرنا, آپ کی چیخیں کوئی بھی نہیں سنے گا. میں آپ کو بڑے بڑے بروکرز کی باتیں بول رہا ہوں, آپ کی بات کوئی بھی نہیں سنے گا. اچھا بروکر یوز کریں, سٹرانگ گروپ کے ساتھ کام کریں. سکیم تب بھی ہو سکتا ہے, انڈیا میں ہے تو انڈیا کا کوئی اچھا گروپ ہے کر لیں, پاکستان میں ہے, کسی بھی کنٹری کے اندر ہے, گروپ پہ کام کر لیں. اگر کوئی بھی گروپ نہیں ہے آپ کا کوئی بھی بروکر کے حوالے سے, تو آپ نے لو سپریٹ بیسٹ اکاؤنٹ ان پاکستان ہماری ویب سائٹ کے اندر آنا ہے, taniforex.com پہ بیسٹ فاریکس بروکر پہ کلک کرنا ہے. لو سپریٹ بیسٹ اکاؤنٹ ان پاکستان اینڈ انڈیا کلک ہیئر پہ کلک کر کے ادھر سے آپ اپنا اکاؤنٹ اوپن کر لیں. ڈائریکٹ تنی گروپ میں اکاؤنٹ ہوگا, کوئی مسئلہ بنا تو آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. اس کے بعد ہمارا یہ ہے کہ آپ اس بروکر کے اوپر کام کریں گے, آپ کو جتنا پروفٹ آئے گا وہ آپ کو انشاءاللہ مل جائے گا, اور ایسا کوئی بھی قانون نہیں ہے. یہ ایف بی ایس کے اندر رول ہے, اور بھی بہت بڑے بڑے جو مارکیٹ میکر بروکرز ہیں ان کے اندر بھی یہ انتہائی گھٹیا سا رول ہے. اگر آپ کا اس کے اوپر میں نے بولا کہ اگر آپ کی ٹریڈنگ انتہائی بڑی ہے, جیسے ہم لوگ کام کرتے ہیں $10,000 کے اکاؤنٹ پہ, 8,000 15,000 20,000 50,000 لاکھ ڈالر کے اکاؤنٹ کے اوپر کام کر رہے ہیں, ہم لوگ رسک نہیں لینا چاہتے اور ہماری ٹریڈ لگی ہوئی ہیں, تو آپ نے ان ٹریڈز کو بالکل, اگر آپ نے رسک بھی لینا ہے ٹی پی ایس ایل چھوڑ دیں. میں آپ کو بول رہا ہوں ٹی پی ایس ایل آپ لوگوں نے چھوڑ دینا ہے. اگر آپ رسک نہیں لینا چاہتے کوئی مسئلہ نہیں ہے, آپ نے اپنی ٹریڈز کو 2 دن کے لیے ہیج کر لینا ہے. اگر آپ کی بائی کی ٹریڈ لگی ہوئی ہیں, 10 ٹریڈ ہیں 0.01 کی, تو آپ بیسک 0.10 کی سیل کی ٹریڈ لگا کر اپنے ٹریڈز کو چھوڑ دیں. جو ٹریڈز, لیکن یاد رکھیں کہ جو آپ کی پریویس ٹریڈز ہیں ان ٹریڈز کا ٹی پی اور ایس ایل نہیں ہونا چاہیے لگا ہوا ہے, تو ان کو کلوز کر دیں. دوسری چیز کہ آپ لوگ یہ دیکھ لیں کہ الیکشن ٹریڈنگ میں بروکرز بھی بیٹھ جاتے ہیں. بروکرز کے اندر جب مارکیٹ میں گیپ آتا ہے تو مارکیٹ کے اندر سے مارکیٹ میکر بروکر بیٹھ جاتے ہیں. آئرن ایف ایکس بہت بڑا نام تھا, ایک دن کے اندر $1 کروڑ ان کے پاس دنیا سے انویسٹمنٹ آتی تھی. لیکن جب نیوز ٹریڈنگ کے اندر پڑا, مارکیٹ میں گیپ آئے, ای سی این بروکر ہو تب بھی اس کو نقصان آ سکتا ہے, لیکن مارکیٹ میکر بروکر ہے اس کی پھر تو اس کی اتنے زیادہ مسائل بن سکتے ہیں کہ وہ بروکر بھی بھاگ سکتا ہے. تو اس ٹریڈنگ کے اندر آپ نے اتنی ہی انویسٹمنٹ کرنی ہے جتنا آپ نقصان لے سکتے ہیں. بڑی انویسٹمنٹ کو دوسرے اکاؤنٹس پہ نہیں رکھنا, بلکہ آپ ٹریڈنگ کر رہے ہیں تو اس کو وڈرا کروا لینا ہے, اور اس کے لیے بروکر اچھا یوز کر لینا ہے. میں آپ کو بول رہا ہوں جن کے اندر نیگیٹو بیلنس پروٹیکشن کا رول ہو. جو باقی آپ کی اماؤنٹ ہے وہ آپ وڈرا کروا لیں. اتنا ہی آپ نے اس کے اندر بزنس کرنا ہے جتنا آپ نقصان لے سکتے ہیں. اور اس کے بعد ایک بات یاد رکھ لیں, میں اپنے ایکسپیرینس پہ بات کر رہا ہوں. اگر آپ کی جی بی پی کی یو ایس ڈی, نو ڈاؤٹ مجھے آج وہ دن کل کی طرح یاد ہے جس دن جی بی پی کا الیکشن تھا اور مارکیٹ ڈاؤن آئی تھی, لیکن زیادہ تر اگر آپ دیکھیں گے 75% سے لے کر 80% تک جس پیئر کی, جس کرنسی کی, جس ملک کی نیوز ہوتی ہے اس ملک کی کرنسی کا ریٹ بڑھتا ہے. جی بی پی یو ایس ڈی کا ریٹ تھا تو جی بی پی کا ریٹ بڑھا, یورو یو ایس ڈی کا ریٹ تھا تو یورو یو ایس ڈی کا بڑھا. یہ 75 سے 80% تک یہ ایک اندازہ لگایا جاتا ہے.
تو اس کے اندر اگر آپ لوگوں کو الیکشن کے ورکنگ ڈیز کے اندر نیوز ہے، آپ لوگوں کو میرا مشورہ یہ ہے، آپ لوگوں نے ٹریڈ نہیں لگانی، کوئی بھی قانون نہیں ہے، بہت زیادہ ڈینجرس ہے، مارکیٹ تھوڑا اوپر جا کر بھی نیچے آ سکتی ہے، بہت زیادہ چانس ہیں آپ لوگوں کے لاس لینے کے۔ تو اس کے اندر آپ کو کسی بھی طریقے سے نیوز ٹریڈنگ نہیں کرنی، محتاط رہنا ہے۔ پرافٹ مارکیٹ بڑے عجیب سے طریقے سے رہتی ہے، تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ لوگوں نے اس کے اندر احتیاط کے ساتھ کام کرنا ہے، اور بغیر جس دن ورکنگ ڈیز کے اندر نیوز ٹریڈ ہے اپنے اکاؤنٹ کو ہیج کر لیں، اپنے ٹریڈ کو اگر پرافٹ میں کلوز کر لیں، اس کے بعد پھر کام کرتے رہیں گے۔ اور اگر آپ نے نیوز ٹریڈنگ کرنی ہے اس کے اوپر بہت زیادہ رسک لے کر، اگر آپ کے پاس $1000 ہے تو آپ 30 40 $50 کا رسک لے کر ایک عادت سے مجبور ہیں اپنے ایکسپیرینس کے لیے، تو $950 ویڈرا کروا کر اچھے بروکر کے اندر کام کر لیں۔ اور میں آپ کو آج پھر یہ بات بول رہا ہوں کہ انٹرنیشنل بروکرز کے اندر، میں نے پیچھے ایک بینک کے اندر گیا تھا تو اس کے اندر ایک بات لکھی ہوئی تھی کہ انٹرنیشنل بروکرز، جن بروکرز پاکستان سے ریگولیٹڈ نہیں ہے، جو بروکر، یہ تو میں نے بینک میں پڑھا تھا، میں تمام ملک کے تمام لوگوں سے کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ لوگوں کے ملک کے اندر سے وہ بروکر ریگولیٹڈ نہیں ہے تو آپ کو قانونی طور پر وہ سپورٹ حاصل نہیں ہو سکتی جو سپورٹ آپ کو ایک ریگولیٹڈ بروکر کے اندر ملے گی۔ تو اس کے لیے اگر پہلی بات یہ ہے کہ آپ لوگ صرف وہ بروکر یوز کریں جو بروکرز پہ آپ کو ٹرسٹ ہو، جو بروکر ریگولیٹڈ ہیں، جو بروکر اچھے ہوں، اور اس کے ساتھ ایک سٹرانگ گروپ کے ساتھ کام کریں جن کے رولز اچھے ہوں۔ تو رولز کیسے اچھے ہوں گے؟ اس کے لیے آپ ایکسپیرینس لوگوں کو دیکھیں، کسی کی باتوں میں نہ آئیں، بڑے ٹریڈرز کے ساتھ کام کریں، بڑے لوگوں کے ساتھ بات کریں، اور ان لوگوں کو جن کے پاس ایجوکیشن ہے۔ فیس بک پہ کنگ آف فاریکس لکھنے سے کوئی فاریکس کا کنگ نہیں بن سکتا، یہ بات میری آپ نے نوٹ کر لینی ہے۔ تو الیکشن ٹریڈنگ میں نے آپ کو 2 چیزیں بتائیں۔ الیکشن ٹریڈنگ 2 قسم کی ہوتی ہے، ایک الیکشن ٹریڈنگ ہے چھٹی والے دن، ایک الیکشن کا دن ہے ورکنگ ڈیز۔ ورکنگ ڈیز میں آپ کا الیکشن کا جو ٹائمنگ ہے اس کے اندر آپ نے کام نہیں کرنا، اور اگر آپ کے پاس الیکشن چھٹی والے دن ہے تو میں نے آپ کو بولا کہ جمعے والے دن ٹریڈ آپ کی مارکیٹ کو بند ہونے سے پہلے ایک پہ بائی ایک اکاؤنٹ پہ سیل لگا لینی ہے۔ ہر صورت میں کام کرنا ہے، چھوٹی انویسٹمنٹ پہ کام کرنا ہے، باقی پیسہ نکلوا دینا ہے۔ اور دوسری چیز میں نے آپ کو بولی کہ آپ کی بڑی انویسٹمنٹ ہے تو اس پہ آپ ہیج کر لیں، چھوٹی انویسٹمنٹ ہے اس کا آپ رسک لے لیں۔ کوئی اور سوال بنتا ہے پوچھ سکتے ہیں۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔